حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں. مجھے تو دیکھ کے میرا دل دہل جاتا ہے جب میں واقعات دیکھتا ہوں. اور ایک کھائی میں جو ہے وہ گرنے جا رہے ہیں اور واپسی کی طرف سفر نہیں ہو رہا ہمارا. کہ کسی مفتی کو کہیں فتویٰ دے دے کہ خودکشی حلال ہے، اس میں بھی کنوکٹ کروانا ہوگا وہ ہو جائیں گے. کیس میٹر نہیں کرتا کہ کون سا ہے. چلیں ایک چیز تو مان لی نا کہ سیفر تھا، ایف آئی آر کر کے یہ تو مان لیا نا، ورنہ تو آج تک یہ قسمیں کھاتے تھے سارے کہ سیفر ہے ہی نہیں. خواتین میں کیا بات کروں، جس طرح کی وہ قسمیں کھاتے تھے. یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے بات عمران بھائی کے لیے نہیں کر سکے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. میں اس لیے آج کل مسلسل اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے فیملی میں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں دیکھیں جن کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، تو اگر کسی کا کوئی بجلی کے بل کا ایشو ہے اس کو اس میں ہیلپ کریں. کچھ عرصے کے لیے ہم سب جو ہیں وہ جو بڑے بڑے ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں یہ وہ پلیز اس کو ترک کر دیں. ہم ایک دن میں 20 25 25 30 ہزار کا کھانا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ جا کے، اور یقین کریں لوگوں کے 18 ہزار میں پورے گھر چل رہے ہیں، 20 ہزار میں پورے گھر چل رہے ہیں. میں تو اب اس پہ بات کرنا شروع کرنا چاہیے کہ یار ایک فیملی کو کم از کم، میں نے جس کو میں جانتا ہوں، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ جانتے ہو اپنے ہاتھ سے، اس کو راشن خاموشی سے پہنچانا ہے، اس کو چیزیں کرنی ہیں. جن ریڈیو والوں سے ہم چیزیں لیتے ہیں یہ بےچارے ان کو 200 400 500 1000 اضافی دے دیا کریں. ٹھیک ہے، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے 500 روپے میٹر نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے اس 500 روپے کا وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بہت ضروری لے جائے، کوئی بچوں کا دودھ لے جائے، کوئی ایسی چیز لے جائے. تو پلیز اس چیز کا احساس کریں. کچھ عرصے کے لیے اپنی جو بھی ہماری اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اس کو روک دیں. لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں. مجھے تو دیکھ کے میرا دل دہل جاتا ہے جب میں واقعات دیکھتا ہوں. اور میں بس آخر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کی جگہ خود کو رکھیں جن کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں اور چیزیں مزید خرابی کی طرف جا رہی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھیں جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں نا تو، اور آپ مثال ایک اور دیتا ہوں. آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں، بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے اور بہت خوفناک راستہ ہے، پرخطر راستہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ جا ٹھیک راستے پہ رہیں گے. آپ چلتے جائیں گے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو روڈ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس اذیت سے ضرور گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار یہ مشکل راستہ ہے، لیکن آگے 6 کلومیٹر 8 10 کلومیٹر بعد تو روڈ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس راستے میں نظر آ رہا ہے کہ آگے اس سے بھی برا حالات ہیں، اور ہم ایک کھائی میں جو ہے وہ گرنے جا رہے ہیں اور واپسی کی طرف سفر نہیں ہو رہا ہمارا. کہ ہم واپس جس راستے پہ ہم چل پڑے یہ کھائی میں جا رہا ہے، گر رہے ہیں ہم. اور ہم نے اگر بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہمیں بیک لینا ہوگا اور ہمیں پیچھے جانا ہوگا. ہم پیچھے نہیں جا رہے، ہم حالات کی بہتری جو تھوڑی سی تھی اس طرف نہیں جا رہے، یا ایک اور جو راستہ جاتا ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم کھائی کی طرف گرنے جا رہے ہیں اور حالات آگے اور زیادہ خراب ہوں گے. جس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں اس سے چیزیں اور خراب ہوں گی تو کتنی خراب ہوں گی. تو پھر اس بندے کا سوال ٹھیک ہے کہ کسی مفتی کو کہیں فتویٰ دے دے کہ خودکشی حلال ہے، بچوں کا یہ روز جینا اور مرنا جو ہے وہ والدین سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ افسوسناک اور تکلیف دہ حالات ہیں، صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. جاوید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور معذرت، بس آپ کے ساتھ اس طرح سے زیادہ بات نہیں ہوتی رہی اور آپ اس اسپیس میں بھی نہیں آتا رہا. اور میں آج کل بہت ہی زیادہ چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں، اور کچھ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا وہ بول والا معاملات بھی کچھ چیزیں چینجنگ اور آگے پیچھے معاملات. تو میں انشاءاللہ دوبارہ جاوید بھائی کی اسپیس میں آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ بس کوشش کروں گا کہ جلدی آؤں. شکریہ صدیق جان، بہت شکریہ. کئی لوگ انتظار کر رہے تھے اور کئی مہینوں سے بھی کر رہے تھے، بہت دن ہو گئے. اچھا کیا آپ آئے اور بہت ساری باتیں اپڈیٹ کی ہیں کیسز کے بارے میں. اب جہاں تک لوگوں کا سوال ہے، میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوال صرف سیاست کے تعلق سے، عمران خان کے تعلق سے کریں، کیونکہ دوسری اگر آپ بات کریں گے وہ صدیق کے لیے مناسب نہیں ہوگی، وہ اسپیس میں ہے، تو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. باقی ایک بات میں صرف بتانا چاہتا ہوں نواز شریف کے تعلق سے، جب انہوں نے مینشن کیا کہ وہ دبئی چلے گئے تھے. دبئی میں ایز اے بینکر 22 سال رہا ہوں اور مجھے سب کچھ ان کا پتا ہے. یہ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اقامہ کے بیسس پہ نکالا، بیٹے سے سیلری لینے کی وجہ سے یا نہیں لینے کی وجہ سے نکالا، یہ بات بالکل ڈرامے بازی ہے، بہت غلط ہے. ان کے جو اکاؤنٹ تھے FZE، جس میں FZE انٹرپرائز، فری زون انٹرپرائز کے نام سے تھی جبل علی فری زون میں، اس میں ان کی 10,000 سیلری تھی، 10,000 درہم، وچ از نتھنگ. یہ بتاتے نہیں ہیں. انیلا پلیز لیٹ می فنش دس، اوکے. یہ بتاتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد دراصل ہوا یہ تھا کہ ان کے دوسرے اکاؤنٹس میں $654 ملین $654 ملین آئے تھے، اور انہوں نے اس کی منی لانڈرنگ کی. وہ آئے تھے الراجی بینک سے، اور پھر وہ امریکہ میں حبیب بینک کے تھرو، اور حبیب بینک نیو یارک میں
وہاں سے لاہور حبیب بینک اینڈ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لاہور میں نواز شریف کے نام پہ آئے تھے، اور پھر وہ ری روٹ ہو کے نکل گئے پیسے. تو یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حبیب بینک کو نیو یارک کی اتھارٹیز نے فائن کیا تھا $654 ملین ہی کا. انہوں نے بڑی منتیں کر کر کے اس کو کم کرایا، تو پھر بھی دے پیڈ $250 ملین پینلٹی ٹو دا US گورنمنٹ. یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ اس وقت نواز شریف کا آدمی جو سعید احمد تھا وہ اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر تھا، اس کو بعد میں انہوں نے ہٹا کر نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا تھا. Nobody asked this question, why Habib Bank paid this money from where? From depositors money. آپ کے پیسوں سے دیا تھا. یہ چیز کوئی نہیں ذکر کرتا ہے. چونکہ مجھے پتا ہے تو میں نے یہ بات بتائی، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، جو سوال کریں آپ لوگ پلیز مختصر سا کریں. اور صدیق جاوید بھائی، جب تک ہے. جی جاوید جی بھائی جی میں صدیق جی. جاننا چاہ رہا تھا، اگر آپ چلیں ایک دو سوال لے لیں، کیونکہ میں نے یار بہت ہی زیادہ پھنسا ہوا تھا اور صبح بھی جلدی کوٹ جانا ہے، تو کچھ چیزیں کرنی ہیں. تو آپ بس ایک دو ہی اگر سوال لے لیں. ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ میں کورٹ سے ریلیٹڈ جو خاص طور پہ خان صاحب کے کیسز ہیں وہ کوئی چیز چھوڑوں نہیں، کیونکہ اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جتنے بھی کیسز تھے جس میں وہ بیل بیفور اریسٹ کے ان کے معاملات پینڈنگ تھے ٹرائل کورٹس میں، ATC جو ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پہ، یا جو اور ان کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو کہ پینڈنگ تھیں اپلیکیشن، وہ سب جو ہے وہ خارج ہو گئی ہیں ان کی. کیونکہ کہا یہ گیا کہ عمران خان پیش نہیں ہوئے، تو ان کو بار بار یہ کہا گیا کہ بھائی وہ کیسے پیش ہوں، وہ تو جیل میں ہے. تو آپ جیل حکام کو کہیں کہ ان کو پروڈیوس کریں. انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بس ان کو آج آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہے تو ہم ان کی درخواستیں جو مسترد کر رہے ہیں. یہ بھی ویسے ایک بڑا ایک مزے کا خیز معاملہ ہے، اور یہ معاملہ میں خلاف سپریم کورٹ جائے گا اور یہ اب سیٹل ہوگا ایک ہی بار کہ ایک بندہ، یعنی اگر وہ آزاد ہے، آزاد شہری، اور وہ نہیں آ رہا پھر تو وہ ذمہ دار ہے. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ جیل میں ہے اور جیل میں اس کی فیملی وہاں نہیں مل سکتی، وکیل نہیں مل سکتے، تو وہ کیسے آئے بھائی؟ تو یہ عدالت آرڈر کرے نا سپرنٹینڈنٹ جیل کو، حکومت کو، اداروں کو، کہ ان کو لے کے آئیں. تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کی آپ نے بیل جو ہے وہ خارج کر دی ہے؟ تو بس یہ چیزیں تھیں، میں نے کوشش کیا کہ پورا اس حوالے سے میں بتا دوں. جی تھینک یو سو مچ صدیق جان. اگر ایک دو سوال آپ لینا چاہتے ہیں تو پلیز جو بھی سوال کریں، جو دوز ہو ہیو ریز دیئر ہینڈز، مختصر سا سوال کریں اور ایک ہی سوال کریں پلیز. تھینک یو جاوید بھائی. السلام علیکم صدیق جان. میرا صرف کوشچن آپ سے جو ہے وہ سائفر کا جو کیس یہ لوگ اب ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو انیلا. کیس جو بھی جس میں بھی کنوکٹ کروانا ہوگا وہ ہو جائیں گے. کیس میٹر نہیں کرتا کہ کون سا ہے. چلیں ایک چیز تو مان لینا کہ سائفر تھا، FIR کر کے یہ تو مان لیا نا، ورنہ تو آج تک یہ قسمیں کھاتے تھے سارے کہ سائفر ہے ہی نہیں. اور جس طرح کی یہ ہمارے بڑے بڑے صحافی بیچارے کہتے تھے کہ میں مطلب اب خواتین میں کیا بات کروں، جس طرح کی وہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر سائفر ہو تو یہ ہو اور وہ، اور بڑی عجیب عجیب قسمیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. مگر ان کی کاپیز تو ایک حامد میر اور ایک نجم سیٹھی کے پاس تھی. اچھا چلیں جواب نہ دیں اس کا. رفعت آپ نہیں، سوال کریں. وہ دیکھیں، ہاں وہ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جو جب صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاپی ہے تو ان کو بھی ڈالیں نا بھائی، ان کو بھی پکڑیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاپی ہے. ایگزیکٹلی میرا بھی یہی، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی ڈالیں. جی رفعت آپ سوال کریں، اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے، گنجائش ہے. صدیق، ہم تو چاہتے ہیں صدیق رکیں، کافی دیر تک رکیں، لیکن بہرحال ان کی بھی مجبوری ہے. جی رفعت آپ سوال کر لیں پلیز. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو جیبی سر. صدیق سر، میرا آپ سے ایک دو سوال ہیں. ایک تو جو ہے نا محسوس ہونا کیوں بند ہو گئی ہے، اور دوسرا میرا آپ سے جو سوال ہے وہ عمران ریاض بھائی کو لے کر ہے. وہ آپ کو چھوٹے بھائیوں کی طرح مانتے ہیں. آپ کے علاوہ اور ایک دو صحافیوں کے علاوہ میں نے کسی کو ان کے لیے آواز اٹھاتے نہیں دیکھا. اور جو منصور علی خان صاحب نے ان کے اوپر کچھ 2 دن پہلے پروگرام کیا وہ بھی بہت کنسرننگ ہے. اور مطلب کیا صحافی برادری مطلب اپنے ایک صحافی کے لیے مطلب کھڑے نہیں ہو سکتے جن کے بارے میں اس طرح کی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور ایک کام نہیں کر سکتے کہ وہ کمپین، جی بھی سر ایک لائن میں ختم کری ہوں، کمپین سٹارٹ کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ان کو جو ہے کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ سب کے خدشات جو ہیں وہ دور ہو سکیں. کیا اس طرح کی کوئی کمپین صحافیوں کی طرف سے نہیں شروع کی جا سکتی؟ تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو رفعت. دیکھیں، ایک تو ابھی عمران بھائی کے حوالے سے پھر ایک سوشل میڈیا پہ چیز چل پڑی ہے جو کہ میری اطلاع کے مطابق درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب چیزیں اس طرح سے اوپن بھی نہیں ہوں گی تو پھر اس طرح کے خدشات اور اس طرح کی خبریں جو کہ دل دہلا دینے والی ہیں وہ چلیں گی.
باقی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے بات عمران بھائی کے لیے نہیں کر سکے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کبھی وقت آئے گا تو اس پہ بات ہوگی، لیکن بہرحال ایک ہمیں اندازہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بار اس معاملے کو بالکل لو پروفائل کر دیں تو وہ رہا ہو جائیں گے. تو اس آس اور امید پر ہم نے اس معاملے کو بالکل لو پروفائل کر دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ ٹویٹس نہیں کرتے، ہم اس پہ ہائی کریٹ نہیں کرتے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اور ہمیں عمران بھائی کی صحت اور ان کی زندگی اور ان کی رہائی جو ہے وہ عزیز ہے، تو ٹھیک ہے ہم ٹویٹس نہیں کرتے، ہم اس کو لو پروفائل کرتے ہیں اور تاکہ وہ رہا ہو جائیں. لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا. تو جاوید بھائی بس ایک انشاءاللہ پھر سوال لے لیں مہک سے. رفعت آپ کا سوال اچھا تھا کیونکہ عمران ریاض خان کے بارے میں ہم سب کو بات کرنی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب صدیق جان آئیں گے تو ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. مہک آپ سوال کر لیں جلدی سے پلیز. جی السلام علیکم تمام سننے والوں کو بہت بہت دعا سلام. سب سے پہلے صدیق جان بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ نے بہت ہی تفصیل سے ایک ایک چیز بیان کر دی. صرف ایک آخری چیز جو میرے مائنڈ میں تھی وہ یہ تھی کہ ابھی جو انہوں نے خان صاحب کو قرآن دینے سے منع کیا ہے، کیا ایز اے امت مسلم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے، کیا اس کے اوپر سب کو مل کے آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو مہک. جی صدیق بھائی. مہک ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ قرآن مجید تو خیر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اردو ترجمہ نہیں، وہ انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں. وہ میں JUF والے کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ عمران خان نے مان لیا ہے کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. تو ظاہر ہے اب بندہ ان لوگوں کو خیر ان کی بھی اچھا ہے، کوئی مصروفیت رہنی چاہیے. لیکن عدالت میں یہ بات ہوئی تھی، میں وہاں موجود تھا، کہ عمران خان جو ہے وہ انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں، تو انگلش ترجمہ جو ہے وہ نہیں دینے دیا گیا. یہ بات ہوئی تھی اور عدالت نے ریٹرن آرڈر کیا تھا کہ ان کو دینے دیا جائے اور ان کو دیا جائے. اب مطلب اب ظاہر ہے دوبارہ تفصیلات اگلی ہیئرنگ پہ آئیں گی کہ کیا ہوا. اور ایک تو جو ہے وہ یہ معاملہ ہے، اور باقی جہاں تک بات آپ نے قرآن مجید کی یہ تو ترجمہ والا قرآن مجید دینے کا معاملہ ہے. ایک میں نے بک میں پڑھا تھا کہ، اور یہ ہے بھی صحیح، اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ تیری بڑی عزت اور حرمت ہے، لیکن ایک مومن کی جو جان ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی قدر جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو ایک مومن کی یہ مطلب ایک شان اور اس کا مقام کو بتایا گیا. تو یہاں پہ جو انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ آپ نے اب وہ اس کی ماں کا بھی سن لیا ہے، جس کے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا اس کا بھی آپ نے سن لیا ہے. باقی آج آپ نے جنا والا میں بھی دیکھ لیا جو کچھ ہوا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان 12:30 بجے ہمایوں دلاور صاحب فیصلہ سناتے ہیں، 1 بجے سے پہلے وہ 30 صفحات کا فیصلہ لکھ لیتے ہیں، اور 12 سے 15 منٹ میں عمران خان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے لاہور 12 منٹ میں، لیکن 12 گھنٹے تک پولیس جو ہے وہ مقامی اور ضلعی پولیس نہیں پہنچ سکی. اور 4 جو ہے نا وہ جو مقامات ہیں، ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو جس طرح سے بالکل ہاں بالکل چرچ جو ہیں، اور وہ جو ہے جلا دیے گئے، اور بہت زیادہ وہ افسوسناک ہے صورتحال. تو یہ بہرحال ظاہر ہے محسن نقوی صاحب اور عامر میر صاحب ان کو اصل میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ زبردست کر رہے ہیں. باقی نہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ جلاؤ گھراؤ اور ان چیزوں سے تعلق ہے. جی شکریہ صدیق جان. آپ ضرور آتے رہا کریں، اس سے ذرا لوگوں کو تھوڑی نہ صرف انفارمیشن ملتی ہے، دل کو تسلی بھی ہوتی ہے کہ کچھ جو نیوز ہے وہ ہمیں سچی نیوز مل رہی ہے، نہیں کہ ڈاؤٹ ہے کسی چیز میں. کیونکہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اور لوگوں کے مقابلے میں جو کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو بڑھا چڑھا کے یا گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ آتے رہا کریں، اور میں عمر سے اور مغیث سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اب ریگولرلی آئیں، بیکاز وی نیڈ پیپلز مورال ٹو بی لفٹڈ اپ. جی بالکل. تو چلیں سر جی، سب کو میرا سلام. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور انشاءاللہ پھر ضرور اگلی اسپیس میں جو ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.